اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت بے خوفی سے بو رہی تھی۔ اس کی ہمت پر وہ اشش کر اٹھا تھا۔ یہ تو وہ ڈری سہمی لڑکی معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی جو آفس میں اس کے لیے لون مانگنے کے لیے آئی تھی۔ یہ تو کوئی زخمی شیرنی تھی۔ ہمارا کانٹریکٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، وہ مانحص انداز میں اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اب اگر آپ نے میرے پاس آنے کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما اور اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا اور وہ مینڈک کی طرح اچھلتے ہوئے دور ہٹی تھی۔ کیا تمہیں ہر وقت کرنٹ لگتا رہتا ہے؟ کچھ نہیں کہہ رہا، میں چپ کر کے بیٹھوں یہاں پر، وہ ضد چھوتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مجھے کب طلاق دے رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، یہ سب کچھ کانٹریکٹ میں نہیں لکھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کا وارث۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پہلے میرا وارث پیدا کرو، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور اس کے گال مارے شرم کے لال ہو گئے تھے، اور اس رات بھی اس کی یہی حالت تھی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی دیکھ پا رہا تھا۔ تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اس کی بات سن کر تو اس نے زور و شور میں ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اسی وقت ہی سردار آدم خان کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر زور سے دبوچ دیا تھا۔ کسی سے محبت ہوئی ہے؟ آپ کو اس سے کیا مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور آپ میرے شوہر نہیں ہیں۔ اب صرف اور صرف ایک سودے باز ہے، اور وہ اسے ہاتھ لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ، مگر اس کی آنکھوں میں پھیلتا ہوا خوف دیکھ کر وہ ایک دم سے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی فکر کرنے لگا تھا اور اسے دل ہی دل میں چاہنے لگا تھا۔ اگر دوبارہ دادی جان کو میری شکایت لگائی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں۔ ڈر تو آپ رہے ہیں جو سیدھے راستے سے جانے کے بجائے ہمت نہیں رکھتے۔ اسے واپس ہی اسی راستے سے جاتا ہوا دیکھ کر تو اسی کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اس کو گھورتا ہوا وہیں سے نیچے اتر گیا تھا۔ سردار آدم کے کمرے سے نکلنے کے بعد اسے صرف اپنی دھڑکنوں کی ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے جب وہ معصومیت سے بولی، دادی جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو بتانا آپ کے علم میں لانا اہم ہے۔ بولو میرے بچی، کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے گالوں کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ دادی جان رات کے وقت جس زبردستی میرے کمرے میں گھس آئے تھے، وہ جو اطمینان سے کھانے میں مصروف تھا، اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اسی موقع پر اس کا بھانڈا پھوڑے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اس قدر شرمندہ نہیں ہوا تھا جتنی شرمندگی اسے دادی جان کے سامنے ہوئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکونی والے راستے سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈرا دیا تھا اور مجھے دھمکی بھی دے رہے تھے کہ اگر میں نے آپ کو دوبارہ کچھ بتایا تو یہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے اپنی گردن اکڑا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا تھا، یا میرے اللہ، مجھے صرف اتنا صبر دے کہ میں اپنے آپ کو قابو رکھ سکوں، کیونکہ جس دن میرا کنٹرول ختم ہو گیا اس دن یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ دیکھا دادی جان ابھی بھی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس نے دوبارہ سے وکٹم پلے کیا تھا۔ سردار آدم خان، مجھے آپ سے کم یہ امید نہیں تھی، اس کا پورا نام پکارتے ہوئے دادی جان نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ آخر اس معصوم بچی کو ڈرا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور کوئی تو ڈرتا نہیں ہے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے مجھے ڈرانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کی زبان پھر سے کھجلی ہوئی تھی، اور مگر اس بار اس نے آدم خان کی آنکھوں میں دیکھا تو گڑگڑاتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی اور اپنے کھانے کی طرف جھک گئی تھی۔ شاید دادی جان، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ عورت میرے نکاح میں ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اس طرح سے اپنا حق وصول کرنے سے روکیں گی تو مجھے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ بے شرم تھی تو اسے دو ہاتھ آگے تھا۔ دادی جان تو ان دونوں میں بری طرح سے پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہ کانٹریکٹ میرج تھی۔ اگر کانٹریکٹ میرج ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتا، بے وقوف عورت۔ اور دادی جان، آپ پلیز میری بیوی کا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر دیں تاکہ دوبارہ اسے اس کمرے میں جانے کے لیے مجھے دیوار کا سہارا نہ لینا پڑے، اور نہ ہی مجھے
बालकोनी के रास्ते इस्तेमाल करना पड़े। वो जो सोच ही रही थी कि वो उसकी इज्जत अफजाई करवाएगी, खुद बुरी तरह से फंस चुकी थी। दादी जान उसको देखकर कंधे उचका दिए थे, और मैं इस इंसान के कमरे में नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी नहीं इसके कमरे में। जब वो शाम के वक्त बाहर निकली थी तो उसको पता चला कि मोहतरम ने उसके सारे डाइजेस्ट जला दिए हैं। ये क्या बदतमीजी है, किताबों के साथ कोई इस तरह करता है, ऐसा सलूक कौन करता है। वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली थी। उसने बेसाख्ता अपने कानों से उंगली दी थी, और मुझे ऊंची आवाज में बातें करते हुए औरतें पसंद नहीं है। मैं इतनी ही आवाज में बात करती हूँ, और अगर आपको पसंद नहीं है तो अब यहाँ से जा सकते हैं। ओ हेलो मोहतरमा, ये मेरा घर है, और हेलो मोहतरमा, ये मेरी दादी जान का घर है, और अभी तक ये घर आपके नाम नहीं लगा। अभी तक ये दादी जान के नाम है। और वो मुझसे कह रही थी कि अगर आपने ज़्यादा हवाओं में उड़ने की कोशिश की तो वो ये हवेली भी मेरे नाम लगा देंगी। और उसने अपने बाल हवा में झटकते हुए कहा था। ये सुनते ही उसकी हवाइयाँ उड़ी थी। उसे आदम खान को गुस्सा दिलाते हुए बहुत मजा आता था, लेकिन जब रात के वक्त वो अपने कमरे में जाती तो एक बार फिर उसे बाबा की याद आने लगी थी। दिन में तो खुद को मसरूफ रखने की वो मुकम्मल कोशिश करती थी, जानबूझकर उससे पंगे ले लेती थी। मुझे पता है कि आपने मेरी किताबों को क्यों जलाया है। और वो कहने लगा कि वो सारी फजूल के डाइजेस्ट थे जिनको पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिमाग खराब हो, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई हराफात हो, मजीद खन्नास भरे, तुम्हारा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता। आपको मेरी इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी ज़ात में दिलचस्पी होने लगी है। आप तो कहते थे कि आपको औरत ज़ात पर एतबार ही नहीं है, और आप मोहतरमा मुझे अभी भी औरत ज़ात पर एतबार नहीं है, और ना ही मुझे कोई कभी औरत की ज़ात में दिलचस्पी हो सकती है। और इस रात जो कुछ भी हुआ, अभी उसने बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि उसके गाल शर्म से गए मारे दहकने लगे थे। चुप कर जाए, इस रात कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपना सर जोर जोर से झटकते हुए गुस्से से कहा था। शिद्दते गम के मारे उसकी आंखें लाल हो गई थी, और उसने अपने लब पींच लिए थे। देखो, मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी। तभी वो बात काटते हुए बोली थी। मैं जानती हूँ कि आपको पहले जिससे मोहब्बत हुई थी उसने आपको धोखा दे दिया था, और इसी वजह से आप दोबारा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। खैर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ, इसलिए मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको बिला वजह बातें सुनाऊं, और आपसे भी यही उम्मीद रखूंगी कि आप मेरे मामला से दूर रहेंगे। मुझे भी कोई बात ये कहकर वो तनफन करते हुए वहां से जा चुकी थी, जबकि वो एक बार फिर से उसी के बारे में सोचने लगा था। उसी सोफे पर ही गिर गया था। आज से पहले किसी ने भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और ना ही उसे इससे बहस करना तो बहुत दूर की बात थी। और ये लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको बातें सुनाकर चली जाती थी। वो बस देखता रह जाता था। और रात के वक्त जब वो अपने कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर तो उसके अपना सर गोल गोल घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसके कमरे की सारी चीजें सेटिंग चेंज हो गई थी। यही एक चीज थी जो उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करते थे। वो हलक के बल धाड़ा था, और वो डेरे पर गया, और पीछे से ये सारी कार्रवाई की गई थी। ये सब कुछ किसने किया, उसने घुराते हुए सवाल किया था। ये सब तो छोटी बेगम साहबा ने किया। मैंने तुम्हें क्या कहा था साहब जी, मैंने मना किया था, मगर वो धमकी दे रही थी कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने कमरे की सेटिंग चेंज न की तो वो दादी जान से कहकर मुझे इस हवेली से बाहर निकलवा देंगी। तो आप तो जानते हैं कि मेरे छोटे बच्चे हैं, और तुम उसकी धमकियों में आ गए। तुम्हें उस छोटी सी लड़की से डर गए साहब जी। वो दिखने में छोटी हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। उसने अपनी आंखें छोटी फैलाते हुए पुरस्कार अंदाज में जैसे उसे बहुत बड़ी खबर देने की कोशिश की थी। वो सिर्फ समझता था कि उसका दिमाग बिजनेस में चलता है, और उसकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उस हद तक शरारती हो सकती है और इस हद तक आगे जा सकती है। उसकी तो ये ज़हन में भी था। उसके कमरे में जाकर दरवाज़ा बजाया तो दरवाजे अंदर से लॉक था। बालकोनी की तरफ जाने से लगा तो दरवाज़ा भी लॉक था। वो गुस्से से अपना सर झटक के रह गया था। और उसी रात दादी जान ने उसको अपने कमरे में बुलाया। तुमने आगे के बारे में क्या सोचा? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह सारी दुनिया के सामने इसकी ज़रूरत नहीं है दादी जान। मुझे नहीं लगता कि
میں کبھی اس لڑکی کو وہ محبت دے پاؤں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ جو کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی، اندر سے آنے والی باتوں کو سن کر اسے لگا کہ وہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، اور جس طرح سے نارمل انداز میں وہ اس پیش آتا تھا، وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید ان میں چیزیں نارمل ہونے لگی ہیں، اور وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اور پہلی رات جب وہ اس کے قریب آیا تھا، تب اس نے شدت سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا بنا کر رکھنا، اور اس کو میرے لیے آزمائش نہ بنانا، بلکہ اس کو میرے لیے سکون کا احساس بنانا۔ اور ابھی تک وہ اس شادی کرنے سے انکار کر رہا تھا، اور وہ وہیں سے الٹے قدموں واپس پلٹ گئی تھی، اور اسے ایک پل میں ہی اپنا آپ بھاری لگنے لگا تھا، اور آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے بہہ رہے تھے۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مگر دادی جان نے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اس نے مزید کہا تھا، وہ مجھے اپنے دل کے بے حد قریب لگنے لگی ہے، میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دھوکہ دے دے، مگر پھر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت معصوم ہے، وہ دھوکہ اور فریب کے نام سے واقف نہیں، وہ کبھی بھی مجھے چھوڑے گی نہیں، اور جس طرح کی اس نے زندگی گزاری ہے۔ مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ، میں تمہارا فیصلہ جاننا چاہتی ہوں، ابھی بھی میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ دو ٹوک انداز میں مجھے بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ دادی جان نے اسے سختی سے کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں اس کو ساری دنیا کے سامنے اپنانا چاہتا ہوں، اس کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اور اس کے وجود پر میری محبت کی مہر لگ چکی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور دادی اس کی بات سن کر کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، اور وہ خوش بھی تھی۔ دادی جان نے اگلی صبح زرمینے سے بات کی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس آدمی سے طلاق چاہیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ دادی جان نے اس کو مجبور کیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس سے راضی ہو گیا کہ رات کے وقت اس نے ادھوری بات سنی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، اور پہلے کی طرح اس سے شرارتیں کرتی تھی، اور نہ ہی اس سے بات کرتی تھی۔ اس کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتی تھی۔ اس نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا تھا، مگر وہاں پر بھی اس کے ساتھ انٹریکشن بہت کم رکھتی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آدم خان کی کزن ہے، اور اسی وجہ سے آپ سب لوگ اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ وہ پہلے کی طرح نقاب بھی کرتی تھی، اور ایک اور بات، ایک دن بھی اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی تھی جب آدم خان کا دوست شہریار خان اس کے کیبن میں داخل ہوا، اور وہ دونوں ہنس ہنس کر کسی معاملے پر بات کر رہے تھے۔ جب یہ سب کچھ آدم خان نے دیکھا تو اس کو جیلسی ہونے لگی تھی، اور اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے کیبن میں گیا، اور شہریار کو دیکھ کر فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ میں تمہیں اس انسان کے ساتھ ہنستا ہوا نہ دیکھوں۔ یہ انسان مجھے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روک ٹوک کرنے والے اور مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ اس نے غصے سے اس کی جانب چلاتے ہوئے کہا تھا، اپنی آواز نیچے رکھو۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا تھا، چھوڑے مجھے۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی تو اگلے ہی لمحے اس کا بازو پارا بھی ہائی ہو گیا تھا۔ وہ اس کو لے کر آفس سے باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی میں دھکیلتے ہوئے فارم ہاؤس لے گیا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ میری ہمت کو مت للکارو، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا ہوا اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا، اور اس کی آنکھیں اس وقت آنسوں سے بھر گئی تھی۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آپ پہلے مجھے آفر دیتے ہیں، پھر جب وہ آفر ایکسیپٹ کر لیتی ہوں تو پھر مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے اہمیت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اب وہ دوبارہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں آپ کو ایکسیپٹ کر لوں۔ رکو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں کب ریجیکٹ کیا؟ اس نے روتے ہوئے اس کی جانب اس رات کا حال بتایا تو وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، اگر تم نے چھپ کر باتیں سننی تھی تو پوری بات سنتی۔ میں نے تو دادی جان سے کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے خود سنا تھا۔ ہاں تا سنا ہوگا تو بات پوری سنتی نا۔ اب آپ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ماضی کی بات
محبت اس کا کیا، وہ آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں بھی ایک امید تھی۔ منہ میں محبت کا اظہار سن کر اسے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو ایک نادانی تھی، بچپنا تھا، اس کو کب اپنے سر سے اتار چکا ہوں، اور غلطی میری بھی تھی کہ میں نے غلط عورت کا انتخاب کیا تھا، اور جب مجھے ایک باکردار اور پاکیزہ بیوی مل رہی تھی تو میں کیسے اس کو دھتکار سکتا ہوں۔ آپ کا بھی مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گی؟ ٹھیک ہے، میں اب سوچ کر جواب دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے لگی تھی کہ آدم خان نے اس کو دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا تھا، اور اس کی ہنسی کی آواز فارم ہاؤس میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا، وہ اس پر محبتوں کی بارش کرنے لگا تھا۔ اچانک زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، اور زرمین نے خود کو بہت خوش قسمت محسوس سمجھنے لگی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اس قدر بہار بھی آئے گی۔ وہ واپس حویلی آئے تو آدم خان سیدھا دادی جان کے کمرے میں آیا، اور دادی جان یہ سن کر بہت خوشی تھی کہ زرمینے نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ دادی جان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی، اور عجیب سا سکون سا آیا تھا۔ وہ چہرے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گن رہی تھی، اور ان کے لبوں پر شکر کے کلمات جاری تھے۔ برسوں بعد انہوں نے اپنے پوتے سردار آدم کو یوں مطمئن اور راضی دیکھا تھا۔ زرمینہ کا فیصلہ بھی اب دل کو بھا گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دل سے قبول کیا تھا، اور یہ لمحہ دادی جان کے لیے گویا دعاؤں کی قبولیت کا ثبوت تھا، اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلکنے لگے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ خاندان کے بڑے فیصلے ہمیشہ مضبوطی سے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں یہ شکر ادا کیا تھا، اور یہ طے کر لیا تھا کہ زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے سب کو بلا کر اعلان کر دیا کہ 2 دن کے اندر زرمینے اور سردار آدم کا نکاح ہوگا، اور یہ نکاح خاندان کے تمام افراد کے سامنے Hey there, انجام پائے گا۔ یہ سن کر subscribe سب to کے my چہروں پر channel and مسکراہٹ also آ گئی press تھی، اور this حویلی bell کے icon. نوکر چاکر بھی بہت خوش تھے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے من چاہی اسے ہم سفر مل رہی ہے۔ اگلے دن ہی گھر میں ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ عورتیں باورچی خانے میں مصروف ہو گئی تھیں، اور کہیں حلوہ تیار ہو رہا تھا، ہر طرف میٹھے پکوان کی خوشبو تھی۔ اور تبھی زرمینے کہنے لگی، دادی جان، مجھے میٹھا تو اتنا پسند ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہاں میرا بچہ، تم بتاؤ تم نے کیا کھانا ہے؟ وہ کہنے لگی، دادی جان، میں نے تو بریانی کھانی ہے۔ تبھی فوراً سے اس کے لیے بریانی بننے لگی تھی۔ آدم خان بھی بہت تھا۔ جب اس نے زرمینہ کو خوش دیکھا تھا تو اس کے تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی، اور پھر اسی شام دادی خود تو کہیں جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اسی شام ایک بہت اچھے بوتیک سے بہت سارے ڈریسز منگوا لیے تھے، کیونکہ زرمینے نے بھی خود سے شاپنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اسے تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ہمیشہ انہی نے غربت میں ہی زندگی گزاری تھی، اور ایک معمولی سی شاپنگ مال میں چیزیں خریدنے کے لیے جاتی تھی کی عادت تھی۔ اکیلی وہ کہاں جا سکتی تھی، اور نہ ہی اس نے اتنی خریداری کبھی کی تھی۔ دادی جان اسے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کیوں نہ سب کچھ گھر پر ہی منگوا کر اسے شاپنگ زرمینے سے پسند کروا لیں۔ بعد میں آدم خان کے ساتھ جا کر خود ہی شاپنگ کر لیا کرے گی۔ اسی لیے اسی شام بہت سارے برانڈ کے کپڑے، جوتے، اور یہاں تک کہ زیورات بھی گھر پر موجود تھے۔ حویلی میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی۔ زرمینے نے اپنی پسند کا روسی جوڑا لیا تھا، اور سردار آدم بھی خوش تھا۔ اس نے دادی جان کا ہاتھ چوم کر کہا تھا کہ یہ سب آپ کی برکت سے ہے دادی جان۔ آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، اور بیٹا، جب فیصلے خلوص سے کیے جائیں تو اللہ برکت ڈالتا ہے۔ نکاح کے دن صبح ہی گھر میں چراغاں کر دیا گیا تھا، اور رنگ برنگی لائٹس، بتیاں صحن اور دیواروں پر لٹکا دی گئی تھی، اور خوشبو کے لیے عود اور بخور جلائے گئے تھے۔ قریبی رشتے دار صبح سے ہی آنے لگے تھے۔ سب کو دادی جان کا فیصلہ سابلہ بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا تھا، اور مولوی صاحب کو بلایا گیا، جو برسوں سے خاندان کے دینی امور دیکھتے تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سے نکاح کی تقریب کا آغاز کیا تھا، اور تلاوت کے بعد ہی دعا کی گئی تھی، جس میں سب نے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا تھا۔ پھر ایجاب و قبول کی کارروائی ہوئی تھی، اور خاندان کے سب لوگ آئے تھے۔ سب لوگ زرمینے کی تعریف کر رہے تھے، اور نکاح مکمل ہوا تو سب نے مبارکباد دی تھی، اور دادی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے، اور کہا، یا اللہ، ان دونوں کے نصیب میں
ان کے نصیب کی میں برکت ڈال اور ان کے درمیان محبت اور سکون قائم فرما۔ اور اس کے بعد مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تھا۔ بڑے دیش کے کھل گئے تھے اور خوشبو شہر میں پھیل گئی تھی اور لوگ دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ کھانا سب کو بہت پسند آیا تھا اور زرمینی کو آدھا خوان کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کمرے کی سیٹنگ ویسی ہی تھی جیسی اس نے کروائی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنی سیٹنگ چینج نہیں کروائی تھی۔ دادی جان کمرے میں آئی اور ساتھ ہی اس کا پوتا بھی تھا۔ زرمینے کا ماتھا چومتے ہوئے اسے ڈھیروں سے دعائیں دی تھی اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے نت فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو تو خوشی نہ دے سکی لیکن اس کی بیٹی کو وہ دنیا کی ہر خوشی دے گی۔ پھر وہ اپنے پوتے کو اور پوتی کو بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئی تھی اور ان کے چہرے پر بہت سا اطمینان تھا۔ تبھی آدم خان کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ زرمینے کے گال سرخ ہو رہے تھے جبکہ آدم خان اسے شوخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی تو ایسے شرما رہی ہے جیسے کہ وہ پہلی بار میرے کمرے میں آئی ہے۔ زرمینے کی نظر ابھی مزید جھکی تھی اور یہ لمحے دونوں کے لیے بہت خوشی کے تھے۔ زرمینے کو اپنا من پسند شخص ملا تھا۔ شادی کے چند دن ہی ہوئے تھے مگر یوں لگتا تھا کہ جیسے برسوں کی خوشیاں ایک دم سے اس کے گھر میں اتر آئی ہیں۔ زرمینے اور سردار آدم کا رشتہ محبت اور اعتماد سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا اور دادی جان دن رات اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کے پوتے کا گھر برس گیا۔ اور پھر اچانک ایک دن ایک خبر نے سب کو اور زیادہ خوش کر دیا تھا۔ زرمینے کی حالت نے اشارہ دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پہلے تو سب کو یقین آیا لیکن جب ڈاکٹر نے تصدیق کی تو وہ پورا خاندان اللہ کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ یہ خبر جب سردار آدم تک پہنچی تو جیسے ہی وہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی پا گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو کبھی باندھ نہ پڑی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور دادی جان کے قدموں کو چھو کر کہتا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے دادی جان، اور میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ دادی جان کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے یہی دعا مانگی تھی کہ تم خوش رہو اور تمہیں سکون ملے۔ آج اللہ نے میری دعا کو قبول سن لیا۔ زرمینے بھی خوش تھی اور شرارت سے سردار آدم سے کہہ رہی تھی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے وارث آ جانے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا اور پھر زرمینے کو اپنی طرف کھینچ کر اپنی بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے بڑھتا ہوا کہنے لگا اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زرمینے بھی کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ گھر میں ماحول بدل گیا تھا اور دادی جان نے ایک کام والی کو پکا زرمینے کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہ زرمینہ کا خیال رکھنے لگی تھی اور زرمینہ کے لیے کھانے پینے کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ دادی جان نے خود اس کے لیے پرہیز اور غذاؤں کی فہرست بنائی تھی اور وہ کہتی تھی کہ یہ آنے والا بچہ صرف سردار اور زرمینہ کے نہیں بلکہ پورے خاندان کی رونق ہے۔ اسی وجہ سے اس کا مزید خیال رکھنا۔ وقت گزرتا گیا اور ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ سردار آدم اب پہلے سے زیادہ خود ذمہ دار ہو گیا تھا اور اپنی بیوی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اس کے آرام، دوا، کھانے پینے کا سب خیال رکھتا اور رات کو اکثر دادی جان کے پاس بیٹھ کر کہتا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی میری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ دادی جان نے مسکرا کر جواب دیتی کہ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمیں بس ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ مہینوں بعد جب وقت آیا تو زرمینہ ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور زرمینے کی آنکھوں میں بھی سکون تھا۔ اس نے سردار کو دیکھتے ہوئے کہا یہ ہماری محبت کا پہلا تحفہ ہے۔ سردار نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور کہا میری دنیا اب مکمل ہو گئی ہے۔ دادی جان نے دونوں کو دعا دی تھی اور انہوں نے بچے کو گود میں لیا تھا اور اس کی پیشانی چومی اور کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی روشنی ہے اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اب مجھے نہ کسی سے کوئی شکایت ہے۔ اور پوری حویلی میں چراغاں ہوا تھا۔ سب رشتے دار مبارکباد دینے آئے تھے۔ برسوں بعد حویلی میں رونق آئی تھی۔ ناظرین کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ اور نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔